السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل ہم لوگوں نے یہاں تک پڑھا تھا کہ یہاں تک کے دن طلوع ہو گیا۔ آج یہاں سے ثم التفت التفاتۃ، پھر وہ شخص کہتا ہے جس نے اپنی بیوی بچوں کو گھر چھوڑ کر آیا تھا ہیرا میں قسم کھا کر کہ میں متوجہ ہوا تو اچانک ایک چیز دیکھی، تو اچانک ایک چیز تھی گویا کہ وہ نسر چھوٹا پرندہ ہو او طائر کبیر یا بڑا پرندہ ہو، تو مسلسل وہ مجھ سے قریب ہوتی رہی یہاں تک کہ میں نے جان لیا، تبینہ بمعنی عرفہ، میں نے جان لیا کہ وہ گھوڑ سوار ہے، ایک گھوڑ سوار ہے گھوڑے پر، یعنی ایک گھوڑے پر گھوڑ سوار ہے۔ ثم ما زال یقبل علیہ، پھر وہ میرے قریب آ گیا یہاں تک کہ میں نے پہچان لیا کہ وہ میرا ساتھی ہے، یعنی جو رات میں تھے زید الخیل وہی ہے، میرا ساتھی ہے۔ جاء ینشد ابلہ، نشد ینشد بمعنی طلب، جو آیا ہے اپنے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے۔ اس وقت میں نے عقل یعقل کھولنا، اس وقت بہننا، عقل یعقل مانے بہندنا، اس وقت میں نے اونٹ کو بہن دیا اور میں نے سہم جمع سہام ایک تیر نکالا، من کنانتی، کنانت جمع کنائن کے معنی ہوتے ترکش، میں نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالی اور اس کو اپنی قوسن جمع اقواس کمان میں رکھ دیا، اور میں نے اونٹ کو اپنے پیچھے رکھ کر دیا۔ تو گھوڑ سوار دور سے کھڑا ہوا اور مجھ سے کہا کہ احلل عقال الفحلی، کہ اونٹ کی گرہ کو کھول دے، تو میں نے کہا ہرگز نہیں۔ لقد ترکت، میں نے چھوڑا ہے میرے پیچھے بھوکی عورتوں کو ہیرا میں، جائعات بھوکی، اور میں نے قسم کھائی ہے کہ میں ان کے پاس نہیں لوٹوں گا مگر اس حال میں کہ میرے پاس مال ہوگا یا میں مر جاؤں گا، اموتو یا میں مر جاؤں گا۔ تو اس نے کہا انک میتن، تم تو مر ہی جاؤ گے۔ احلل عقال الفحلی، دیکھو اونٹ کی گرہ کو کھول دو۔ لا ابا لکا، یہ ایک جملہ ہے جو مذمت کے وقت کہا جاتا ہے، جیسے وی لکا کہا جاتا ہے ویسے ہے۔ تو لا ابا لکا، تیرے لیے ہلاکت ہو۔ تو میں نے کہا لن احلہ، میں اس کو ہرگز نہیں کھولوں گا۔ تو اس نے کہا ویحک، تیرا بھلا ہو، انک لمغرور، تو بڑا مغرور ہے۔ ثم قال، پھر اس شخص نے کہا یعنی زید الخیل رضی اللہ عنہ نے کہا دلی زمام الفحلی، مجھے اونٹ کی لگام بتاؤ، زمام مانے جانتے ہیں لگام، مجھے اونٹ کی لگام بتاؤ۔ اور اس حال میں کہ لگام جو تھی اس میں 3 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ کون سی گرہ میں تیر ماروں، فی ای عقدۃ، کس گرہ میں میں چاہوں کہ تیر رکھ دوں، تو یعنی کس گرہ میں تیر ماروں، یعنی 3 چھوٹی چھوٹی گرہ تھی، اور کہا کہ کس میں ماروں، تو کہتا ہے وہ شخص کہ میں نے بیچ والے میں اشارہ کیا، تو اس نے تیر کو مارا اور اس کو اسی میں داخل کر دیا، یعنی بیچ والے میں، اور گویا کہ حتیٰ یہاں تک کہ لکأنما، ایسا لگ رہا تھا وضعہ بیدی، اس نے اپنے ہاتھ سے اس کو تیسرے بیچ والے تیر میں داخل کر دیا۔ پھر دوسرے کو نشانہ لگایا اور تیسرے کو بھی نشانہ لگا دیا۔ اس وقت یعنی اس وقت جب یہ دیکھا کہ اتنا ماہر تیر انداز اتنی دور سے گیٹ پہ بھی نشانہ لگا رہے، اس وقت اعدت سہمی الی الکنانتی، کہ میں نے اپنی تیر ترکش میں رکھ دی اور میں مستسلماً یعنی سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ تو وہ مجھ سے قریب آیا اور مجھ سے میری تلوار اور میرے تلوار اور میری کمان لے لی اور کہا میرے پیچھے سوار ہو جاؤ۔ تو میں اس کے پیچھے سوار ہو گیا۔ تو اس نے کہا کیف تظن انی فاعل بک، کیا خیال ہے تمہارا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو میں نے کہا اسوأ الظنی، برا خیال ہے۔ تو اس نے کہا ولیما، کیوں؟ تو میں نے کہا کیونکہ لما فعلتہ بک، جو میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے اسی وجہ سے، وما انزلت بک من عناء، اور جو تکلیف، عناء تھکن، مشقت، تکلیف، پریشانی، اور جو پریشانی میں نے آپ کو پہنچائی ہے، وقد فرق اللہ بی، اور اللہ نے آپ کو قابو دے دیا ہے مجھ پر۔ ظفر یظفر کے معنی ہوتا ہے اظفر یظفر معنی قابو دینا، اور اللہ نے مجھ پر آپ کو قابو دے دیا ہے۔ فقال، تو اس نے کہا او تظن انی افعل بک سوءا، کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ برا سلوک کروں گا؟ وقد شارکت مہللا یعنی اباہ فی شرابہ وطعامی، اور تم شریک رہے ہو محلہل کے، محلہل یہ زید الخیل رضی اللہ عنہ کے والد کا نام تھا، یعنی اباہ یعنی ان کے والد، اور تم محلہل کے شریک رہے ہو ان کے کھانے اور پینے میں، یعنی اس شخص نے جو ان کا کھانا اور پانی پیا تھا اس کو بھی یہ جانتے تھے۔ وَنَادَمْتَهُ تِلْكَ اللَّيْلَ، نادم ینادم مانے ہم نشین ہونا، اور اس رات تم ان کے ہم نشین رہو، یعنی میرے والد کے ساتھ تم رہو، کھائے پیو، اور ہم تمہارے ساتھ برا سلوک کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جب میں نے محلہل کا نام سنا
تو میں نے کہا ازید الخیل انت، کیا آپ زید الخیل ہیں؟ بڑے یہ مشہور تھے زمانے جاہلیت میں بھی، اس وجہ سے لوگ جانتے تھے، بس چہرہ نہیں جانتا ہوگا۔ تو کہا کیا زید الخیل آپ ہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں۔ تو زید الخیل رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں میں ہی زید۔ تو میں نے کہا، یعنی وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا کن خیر آسرین، اچھے پکڑنے والے ہو جاؤ، یعنی میرے ساتھ مہربانی کرو۔ تو زید الخیل رضی اللہ عنہ نے کہا تجھ پر کوئی حرج نہیں، اور وہ مجھ کو لے کر چل دیا اپنے قیام گاہ پر، اور کہا واللہ خدا کی قسم اگر یہ اونٹ میرے ہوتے لسلمتھا الیک، تو ضرور میں اس کو تمہیں دے دیتا، لیکن یہ لاخت من اخواتی، میری بہنوں میں سے ایک بہن کا ہے، تو تم ہمارے پاس ٹھہرو۔ فانی علی وشک غارۃ، ہم جلد ہی ایک حملہ کرنے والے، وشکن جلد ہی، قد اغنم فیہا منہا، جس میں مجھے مال غنیمت حاصل ہوگا۔ وما ہی الا ایام ثلاثہ، وہ کہتا ہے شخص کہ 3 ہی دن ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس نے قبیلہ بنو نمیر پر حملہ کر دیا، اغار یغیر حملہ کرنا، تو تقریباً 100 اونٹ مال غنیمت میں اس نے حاصل کیا، 100 اونٹ۔ فاعطانی ایاہا کلہا، تو تمام کا تمام مجھے دے دیا۔ وبعث معی رجالا، اور میرے ساتھ چند آدمیوں کو بھیجا اپنے پاس سے، یحموننی، جو مجھے بچائیں، یہاں تک کہ میں حیرہ پہنچ گیا، یعنی اتنا اچھا سلوک کیا۔ تلک کانا، یہ زید الخیل رضی اللہ عنہ کی زمان جاہلیت کی ایک پہلو تھا۔ بہرحال اسلام میں ان کا پہلو تو سیرتوں کی کتابوں نے اس کو بھی بنایا ہے، یعنی اس کو بھی لکھا ہے، تو تم پڑھو۔ لما بلغت، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچی، زید الخیل رضی اللہ عنہ نے اس کو سنا، ووقف علی شیء، اور بعض ایسی چیزوں پر وہ واقف ہوئے، مما یدعو الیہ، جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، اعد راحلہ، تو اس نے اپنی سواری کو تیار کیا، اور بڑے بڑے سرداروں کو بلایا اپنی قوم کے، الی زیارت یثرب، یثرب کی زیارت کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے بلایا بہت سے لوگوں کو۔ فرکب معہ وفد کبیر، تو ان کے ساتھ ایک بڑا وفد تیار ہو گیا، من طین، قبیلہ طی کا، اس میں زر بن سدوس، اور اسی طرح مالک بن جبیر اور عامر بن جوین، اور ان کے علاوہ بہت سے لوگ تھے۔ تو جب وہ لوگ مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی کی طرف وہ لوگ متوجہ ہوئے، اور اناخ یونیخو، بٹھا دینا، اور انہوں نے اپنے سواریوں کو بٹھا دیا، ببابہ، مسجد نبوی کے دروازے پر، صادف کہتے ہیں اچانک کوئی معاملہ پیش آنا، تو ان کے داخل ہونے کے وقت اچانک یہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب مسلمین من فوق المنبر، ممبر کے اوپر مسلمانوں کو خطبہ دے رہے ہیں، فراعہم کلامہ، تو ان کی بات سے ان کو رعب پیدا ہو گیا، راع رعب پیدا ہونا، اور وہ دہشت میں آ گئے مسلمانوں کا ان سے تعلق دیکھ کر، یعنی کس طرح سے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے وہ دیکھ کر ڈر گئے، اور کیا دیکھ کر ڈر گئے، اور انصاتہم لہ، ان کی باتوں کو سننا کہ کس طرح سے مسلمان ان کی باتوں کو سن رہے، اس سے بھی ڈر گئے، وتأثرہم بما یقول، اور ان کا ترجیح دینا اس پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، یعنی صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ترجیح دینے کو دیکھ کر یہ لوگ ڈر گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو کہا، اس حال میں کہ وہ مسلمانوں سے خطاب کر رہے تھے کہ بے شک میں تمہارے لیے عزا سے بہتر ہوں، یہ ایک بت کا نام ہے، اور ہر اس چیز سے جس کی تم عبادت کرتے ہو، انی لخیر لکم من الجمل الاسود، میں تمہارے لیے کالے اونٹ سے بھی بہتر ہوں جس کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زید الخیل کے دل میں لگ گئی، یعنی زید الخیل کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کھٹک گئی، اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کے بھی دل میں کیسے کھٹکی، موقعین مختلفین، 2 طریقوں سے اور 2 پہلوؤں سے، یعنی 2 طرح سے لوگوں کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیدا ہوئی، کیسے 2 طرح سے، فبعض استجاب للحق واقبل علی، تو بعض لوگ نے حق کو قبول کر لیا، حق کے لیے استجابہ جواب دیا، واقبل علی، اور اس کو قبول کر لیا، یعنی ایک پہلو تو یہ ایک طرح سے کہ بعض لوگوں نے حق کو قبول کر لیا اور اس کا جواب دے دیا، وبعض تولی عن، اور بعض لوگ اس سے پھر گئے، تولی عن روگردانی کرنا، واستکبر علی، اور اس پر تکبر برتا، فریق فی الجنہ، ایک گروہ جنت میں چلا گیا، وفریق فی السعیر، اور ایک گروہ دوزخ میں چلا گیا۔ انشاءاللہ اس کے آگے کل سے پڑھیں گے انتہائی سبق تک۔